الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ علوم القرآن سیریز میں آج 24واں پروگرام ہے اور آج ہم بات سورہ المؤمن سے شروع کریں گے۔ سورہ المؤمن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ یہ سورہ الزمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں مکہ کے اندر جو حالات چل رہے تھے ان کے حوالے سے مشرکین مکہ کو ایک بہترین منظر دکھایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ ایک طرف تو یہ جو نئی ابھرنے والی اسلامی دعوت تھی اس کو ہدف بنائے ہوئے تھے، اس پر تنقید کر رہے تھے، توحید پر، رسالت پر، معاد پر، آخرت پر، اور ساتھ ہی ساتھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، طنز اور استہزاء کر رہے تھے اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے اسلام کے خلاف اور اسلام کی دعوت کے خلاف، اور اس کے لیے مسلسل سازشیں بھی کر رہے تھے اور مسلسل میٹنگز بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مشورے بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو اکسا بھی رہے تھے، ابھار بھی رہے تھے، اور نئی سے نئی باتیں اس دین کے خلاف اور اس دعوت کے خلاف وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ صاحب دعوت علیہ السلام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے بلکہ عملی طور پر آگے بڑھ کر آپ پر دست درازی بھی کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ اسی دوران ایک آدھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی ان لوگوں نے کی۔ روایات میں آتا ہے کہ معیط بن عقبہ یہ ایک بدبخت تھا جو قریش کے اندر اس نے یہ جسارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اس شریر کے شر سے بچایا۔ تو اس سارے پس منظر میں سورہ المومن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم آج اپنے صاحب اور اپنے بھائی کے خلاف قتل کی باتیں کر رہے ہو، اور جس طرح آج تم اس دعوت کا مذاق اڑا رہے ہو، اس سے پہلے فرعون اور اس کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، اور فرعون بھی اس در پہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے، بلکہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور اسی کے دربار کے اندر اس کا ایک سردار رجل مؤمن وہ حضرت موسیٰ کے حق میں بول پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع اس نے کیا۔ قرآن پاک میں سارا تذکرہ موجود ہے اس صورت میں، اور پھر ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی، یہ تسلی دی گئی کہ جس طرح وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایک آزمائش تو گزری، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے مقابلے میں فتح مند کیا۔ اسی طرح وقتی طور پر یہ آزمائش صحیح، وقتی طور پر قریش کا غلبہ صحیح، لیکن یہ محض جھانک ہے، اس نے بیٹھ جانا ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے گا، مظفر و منصور کرے گا، اپنی تائید و نصرت سے نوازے گا، اور اس پورے خطے میں اللہ کا دین غالب ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ استکبار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں میری عبادت سے، تو پھر وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس پر ہر دور کے مسلمانوں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق وہ براہ راست تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی واسطے کو نہیں رکھا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا کہ وہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کے جواب دیتا ہوں۔ تو گویا اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کسی تیسرے واسطے کو نہیں رکھا، بندے کو ڈائریکٹ یہ ایکسیس دی ہے کہ وہ جب بھی چاہے اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی دعا کے حوالے سے یہ بھی بعض اوقات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، زندگی لکھ دی ہے، موت لکھ دی ہے، اور زندگی کے آنے والے سارے واقعات لکھ دیے ہیں، تو پھر دعا کا فائدہ کیا؟ یہ غلط فہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات سکھائی کہ دعا کے علاوہ کوئی اور چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ تو یہاں گویا بات بتائی جا رہی ہے کہ تقدیر لکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ تقدیر لکھنے کے بعد بے بس نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں قوت اور اقتدار ہے، اختیار ہے، اور وہ چاہے تو اپنے لکھے ہوئے کو خود بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے مانگتے ہوئے مایوس نہ ہوا کرو، بلکہ اس سے مانگا کرو تو وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی اسے دے دیتا ہے، یا اسے کسی بہت بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیتا ہے اس دعا کے فائدے کے نتیجے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو اپنے پاس آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور حدیث میں یہ دلچسپ بات آئی ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اور بہت سارا اجر دیکھے گا، تو وہ متجسس ہوگا، پوچھے گا یہ کن اعمال کا اجر ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا اسے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، اور تمہارے لیے سٹور کی جاتی رہی کہ تمہیں اس کا اجر میں آخرت میں ملے گا۔ تو اس وقت وہ دل میں خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور آج سارا کا سارا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ یہ گویا اس وقت کی اس کی کیفیت ہوگی۔ تو دعا کرتے ہوئے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہے اسے مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا مغز، عبادت کی جان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بندے اور رب کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور وہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے مانگتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں، آپ کی خدمت میں خوش ہوتی تھیں، اور ایسے ہی سوالات بھی آپ سے پوچھتی رہتی تھیں، اور اپنا نالج بھی بڑھاتی تھیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی اضافہ کرتی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات بتائیے جن کے ذریعے میں دعا کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دعا مانگا کرو تو اس سے پہلے 3 دفعہ یعنی 10 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، اور 10 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اور اس کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گی اللہ رب العالمین کہے گا نعم نعم، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، گویا اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو گویا دعا یہ رب کا بندے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت تعلق ہے، اور بندے کو اس ہتھیار کو، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا
تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے۔ تو یہ جو دعا کا ایک اللہ سے تعلق ہے یہ آج بھی زندہ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آپ یقین کریں کہ انسانی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، انسانی زندگی میں توکل کی بہاریں آ جاتی ہیں، انسانی زندگی میں ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے، اور ایک ایسا ٹھہراؤ اور ایک ایسا تسلسل اور استمرار اور استقرار آ جاتا ہے کہ انسان پھر تمام دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے باوجود اس کی نظریں ان اسباب پہ نہیں پڑتی بلکہ اللہ رب العالمین پر ہوتی ہیں، اور وہ روز بروز اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ حامیم السجدہ۔ یہ صورت بھی مکی دور کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس صورت کے ساتھ بھی ایک سیرت کا واقعہ وہ مفسرین لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ قدیم ترین سیرت نگار ابن اسحاق وہ بیان کرتے ہیں سیرت ابن اسحاق میں کہ ایک روز قریش کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے احاطے میں موجود مصروف عبادت تھے۔ تو قریشوں کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ، جو کہ ابو سفیان کے سسر اس کی بیوی ہند کے والد تھے، وہ بولے کہ اگر تم چاہو تو میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ ڈائلاگ کرتا ہوں، کچھ مذاکرات کرتا ہوں، اسے کسی بات پر آمادہ کرتا ہوں۔ تو قریش کے سب لوگوں نے کہا اے ابو الولید آپ ضرور جائیے، اور ہماری طرف سے آپ کو سارے اختیارات ہیں، آپ جو بھی پیشکش کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ اپنی محفل سے اٹھے اور سیدھے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا پہنچے، اور بہت پیار سے اور بہت اچھے انداز سے کہا بھتیجے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سن رہا ہوں۔ تو عتبہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری اس نئی دعوت کے نتیجے میں عجیب ایک کشمکش پیدا ہو گئی ہے، گھروں کے اندر لڑائی پیدا ہو گئی ہے، اور ماں اور باپ کے اندر اور بہن اور بھائی کے اندر ایک افتراق پیدا ہو گیا ہے، بیٹے اور باپ کے اندر ایک افتراق پیدا ہو گیا ہے۔ تو اگر اس دعوت کے نتیجے میں تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کچھ دولت چاہیے، تو میں ابھی قریش کے سارے سرداروں کو جمع کرتا ہوں، اور سارے مکہ کے خاندانوں سے ہم دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری دولت تمہارے حوالے کر دیں گے، اور یقین جانو تو تم ہم میں سے سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے۔ اگر اس نئے کام کے نتیجے میں تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اپنا کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے، اور تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارا حکم مانیں گے۔ اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، کوئی جن لاحق ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، تو ہم عرب کے یا عجم بہترین اطباء کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں اور تمہیں تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر کہا ابو الولید آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہم جو میں نے کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس صورت کی تلاوت کی تو وہ بہت غور سے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف ٹکا کر اور بڑے سکون سے بیٹھا آپ کی بات سنتا رہا۔ اس صورت میں آگے سجدہ آتا ہے۔ جب وہ سجدہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور سجدے کے بعد آپ نے فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا، یہی میرا جواب تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا آپ کی محفل سے اٹھا اور واپس اپنی محفل کی طرف گیا، لیکن اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ تو قریش نے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ابو الولید جس چہرے کو لے کے گیا تھا وہ لے کر واپس نہیں آیا، یہ تو بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ عتبہ جب اپنی محفل میں واپس پہنچا تو اس نے کہا اے قوم میری مانو تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ خدا کی قسم نہ یہ کہانت ہے، خدا کی قسم نہ یہ جادوگری ہے، نہ یہ کوئی اور کلام ہے، یہ تو عالی شان چیز ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ اس کا مقابلہ اس کی قوم سے ہوگا، یعنی عرب سے، اور اگر عرب نے اس کو مار دیا تو تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی،
اور اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے اس کے راستے سے ہٹ جاؤ اور اسے تنگ نہ کرو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابوالولید تم تو سٹھیا گئے ہو اور تمہاری سمجھ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ہم تو تمہیں اپنے میں سے سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے۔ تو آئیں ان آیات کا تلاوت کرتے ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب تھا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، فاستقیموا الیہ تو اسی کی طرف تم سیدھے رہو، واستغفروا اور اس سے بخشش چاہو، وویل للمشرکین اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے، نہ ٹوٹنے والا اجر ہے۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض وفی یومین، کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، اس اللہ کا جس نے 2 دنوں میں اس زمین کو پیدا کیا، وتجعلون له اندادا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ تو رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام، اور جس نے اس کے اندر پہاڑ جمائے اور ان کے اندر قوتیں رکھی اور ہر چیز کو مقدار کے مطابق ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا، اور اس میں 4 دن لگ گئے، سواء للسائلین، اس میں پوچھنے والوں کے لیے جواب ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ محض دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا، اور پھر اس نے کہا اس آسمان کو حکم دیا اور زمین کو کہ آ جا، اتینا طوعا او کرہا، تو وہ آ جاؤ، وقال لها، اور پھر اس نے کہا وللارض، اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ چاہے چاہو یا نہ چاہو، قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے 2 دن کے اندر اندر 7 آسمان بنائے، وأوحى فی کل سماء امرها، اور پھر ہر آسمان کو اپنا سپرد کیا اس کا کام، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور دنیا کے آسمانوں کو اس نے مزین کیا ستاروں سے، وحفظا، اور محفوظ بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس زبردست ہستی کی محنت ہے اور منصوبہ بندی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، اچانک ٹوٹ پڑنے والی آواز، مثل صاعقۃ عاد وثمود، عاد اور سمود کی آواز کی طرح، اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب پے در پہ ان کی طرف رسول آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے وہی گھسا پٹا اعتراض کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے ملائکہ اتارتا، اور ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ اور پھر اسی طرح سابقہ اقوام کے سارے وہ قصے بیان کر کے بتایا کہ انہوں نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، تم اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ گے تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس طرح ان کو پورا ایک لحاظ سے نوٹس دے دیا گیا کہ تمہارے لیے اس میں ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے رب کی بات کو مان لو اور اس کے ساتھ مقابلے میں کسی بھی دوسرے راستے کو اختیار نہ کرو۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ثابت قدمی کے لیے ان کو بتایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے ہم فرشتے اتاریں گے۔ جو اس ماحول میں جب ہر طرف سے
مخالفت ہے، جب ہر طرف سے استبداد ہے، جبر ہے، جب ہر طرف سے تعذیب اور تشدد ہے، جب ہر طرف سے تمسخر ہے، استہزاء ہے، وہ لوگ اگر دین پر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر اپنے فرشتے اتارتا ہوں، اور میرے فرشتے ان کی تالیف قلب کرتے ہیں، ان کے دلوں کو قرار دیتے ہیں، ان پہ سکینت نازل کرتے ہیں، انہیں سکون مہیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کے دن میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہاں پر جہاں جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں وہ سب کچھ تمہارے ہی لیے تیار کیا گیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ سامان ضیافت ہے ایک بخشنے والے اور رحیم اللہ کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ گویا اس ماحول میں جب کہ سارے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ شخص جو اس دشمنی کو مول لے کر اس کے بعد بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف پکارتا ہے، اس شخص سے اچھی آواز اور کس کی ہوگی، اس سے اچھی پکار اور کس کی ہوگی۔ اور پھر نہ صرف پکارے وقال اننی من المسلمین، بلکہ کہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور فرمایا کہ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ساتھ کوئی گناہ برائی کرے، زیادتی کرے، تم بھلائی سے اس کے جواب دو، تمہیں کوئی گالی دے تم سلام کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جب تمہارا یہ رویہ ہوگا کہ تم بھلائی سے جواب دو گے، تم ہمدردی سے جواب دو گے، تم خیر سگالی کا مظاہرہ کرو گے، تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ وہ مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں صبر کرنے کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ وہ مقام ہے جو جس کو نصیب ہو جائے تو وہ بہت بڑے نصیب والے۔ اس کے بعد سورہ الشورى ہے۔ سورہ الشورى بھی سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ اس کے فوراً بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی بات کر رہے ہیں اور جس کی دین کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ مختلف انبیاء اسی دین کی طرف آتے رہے، بلکہ سارے کے سارے انبیاء جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کا دین یہی دین اسلام تھا۔ تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین بطور شریعت مقرر کیا ہے، یہ وہی دین ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو اپنے دور میں کی گئی تھی، اور یہ وہی دین ہے جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دور میں کی گئی تھی، اور یہی وہ دین ہے جس کے علمبردار موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تھے، اور یہ وہی دین ہے کہ جس کے علمبردار حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے دور میں تھے۔ ان اقیم الدین، ان تمام انبیاء کا جو فریضہ تھا وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کریں اس دین کو اور قائم رکھیں اس دین کو، اقامت دین، یہ انبیاء کا فریضہ، اللہ کے دین کو قائم کریں، اور اگر یہ انہیں قائم ہوا ملے تو پھر اسے قائم رکھیں اور اس کی اقامت کی پوری کوشش کریں۔ اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے پورے اسپرٹ کے ساتھ،
اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کا نظام قائم کرنا، نماز کے لیے مساجد قائم کرنا، نماز کے لیے اذان، جمعہ، جماعت کا بندوبست کرنا، مساجد کی انتظام اور انصرام کرنا، ان کی صفائی کا، ان کے لائٹنگ کا، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، اوقات نماز کا خیال رکھنا، پھر اوقات نماز میں باقی ایکٹیویٹیز کو معطل کرنا کہ لوگ نماز کی طرف آئیں۔ یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب انفرادی طور پر گھر میں نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پورے نماز کا نظام قائم کرنا۔ اسی طرح جب کہتے ہیں کہ اقامت دین، تو اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو زندگی کے ہر دائرے میں اور ہر شعبے میں نافذ کرنا، اس دین کے مطابق فیصلے کرنا۔ عدالت میں قاضی اور جج اس دین کے مطابق فیصلہ کرے، عدالت میں پیش ہونا والا وکیل اس دین کے احکامات کے مطابق اپنے کیس کو پلی کرے۔ اسی طرح محکمہ مال میں اس دین کی ہدایات کے مطابق مال کو جمع کیا جائے اور مال کو خرچ کیا جائے۔ اسی طرح بینکنگ سیکٹر، اسی طرح ہمارا فارن آفس، اسی طرح ہماری تجارت اور منڈی، اور اسی طرح ہمارا جتنا بھی سوشل سیکٹر ہے، ہماری جتنی بھی معاشرت ہے، جتنے بھی سماجی تعلقات ہیں، ان سب کے اندر دین کو وہ حیثیت جو بالکل ایک بلند تر حیثیت ہو، جو کہ جس سے اوپر کوئی چیز نہ ہو اور اس کے سامنے ساری چیزیں جھکی ہوئی ہوں، اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک کرۂ زمین ایسا ہو، ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہو جس پر دین کا نظام غالب ہو، وہاں فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہوں، وہاں کا قانون اس کے مطابق ہو، وہاں کا آئین اس کے مطابق ہو، وہاں کے تمام شعبہ زندگی اس کے مطابق ہو، اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس دین کی برکات کیا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو ایک ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، یہ دین ایک تو سابقہ انبیاء کا دین ہے، دوسری بات یہ دین سبمٹ ہونے کے لیے نہیں آیا، سبمسو رہنے کے لیے نہیں آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کا ورلڈ آرڈر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی سورہ شورى میں اہل ایمان کو ایک اور بہت جامع ہدایت دی گئی۔ فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وامرهم شورى بینہم، آپس کے معاملات یہ باہمی مشورے سے چلاتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی نظام دیا وہ بنیادی طور پر شورائی نظام ہے، اور یہ قرین انصاف بھی ہے اور قرین قیاس بھی ہے، اور یہ اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے یہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، جس معاملے کا تعلق دو یا دو سے زیادہ آدمیوں سے ہو، اس میں کسی ایک فرد کو اگر فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو یہ سخت زیادتی ہے، اس لیے کہ جتنا ایک فرد کا سٹیک ہے اور ایک فرد کا اس معاملے سے تعلق ہے، باقی افراد کا بھی ہے، تو پھر کیوں ایک فرد اس میں فیصلہ کرے اور باقیوں کو کیوں نہ شریک کیا جائے؟ گویا یہ انسان کا بنیادی حق ہے، ایک بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو مشاورت میں شامل کیا جائے ان معاملات میں جس کا اس سے براہ راست تعلق ہے، اور اگر کوئی اس کو اس حق سے محروم کرتا ہے تو گویا وہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں کسی ایک فرد کا یہ اصرار کہ میں ہی فیصلے کروں گا، اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی مفاد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے بہت قبیح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، بڑا عقل مند سمجھتا ہے، دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے،
تو یہ بھی اخلاقی لحاظ سے برا ہے۔ لہٰذا اجتماعی معاملات میں کسی فرد کا یہ اصرار کہ میں ہی فیصلہ کروں گا اور باقی سب اس کا اتباع کریں گے، یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے ایک بار امانت ہے، اور اس میں اگر کوئی ایک فرد فیصلہ کرتا ہے تو اس کا وبال اگر ہوگا تو اسے ایک فرد پہ ہی ہوگا، لیکن اگر وہ ایک فرد اس معاملے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کرے گا تو پھر وہ سارے اس پہ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر اس کی اچھائی ہوگی تب بھی سب کو پہنچے گی، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوگا تو تب بھی سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈنگ آرڈر دے دیا اہل ایمان کو کہ اپنے سارے معاملات میں، اور اس میں امر کی بات کی گئی ہے، اور امر کا یہ لفظ بالکل عام ہے۔ یہ امر اور یہ معاملہ انسان کا نجی معاملہ ہو، اور یہ کسی محلے اور گلی کا معاملہ ہو، یہ کسی شہر کا معاملہ ہو، یا یہ کسی ملک کا معاملہ ہو، آرڈر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان تمام معاملات میں آپس میں مشورے کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو جہاں بچے کے دودھ چھڑانے کی بات کی خالصتاً آئلی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ، اور ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے، فرمایا اس میں بھی مشورہ کیا کرو۔ اسی طرح استشار اور مشاورت، اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشورہ بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کی رائے کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ مثلا غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے، آپ نے ان کی رائے کو قبول کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر کچھ نوجوانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا، ان کی مشورے کو اہمیت دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، لیکن ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری رائے اس سے مختلف ہے، اور پھر انہوں نے دوسری جگہ بتائی پڑاؤ کی، اور اس کے لیے لاجک بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور لشکر کو وہاں پر لے گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس بات کی تعلیم دی کہ ایک قائد کو ہمیشہ مشورے کرتے رہنا چاہیے اور اچھے مشوروں کو قبول کرنا چاہیے، اور اسی میں برکت ہے۔ اس مشورے کے اندر آپ ایک اور بات آ جاتی ہے، وہ ہے فصل نزاع کا طریقہ، کہ اب مثلا 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 10 افراد کسی بات پر مشورہ کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کی سب ایک رائے ہو، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ 3 ایک بات کہہ سکتے ہیں، 4 دوسری بات کہہ سکتے ہیں، 2-3 ایسے ہو سکتے ہیں جو بالکل نیوٹرل ہوں، جن کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اب کیا کیا جائے، کس کی بات مانی جائے؟ تو آپ اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فصل نزاع میں، یعنی جب معاملہ نزاع کی صورت میں اختیار کر جائے تو فصل اور اس کے لیے فیصلہ پھر اکثریت کی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو یہ بات اس میں ان بلٹ ہے، شامل ہو گئی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم میں جہاں تنازع پیدا ہوگا، پھر وہاں پر زیادہ لوگ جو رائے دیں گے اس رائے کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ اشارہ کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کسی معاملے میں کسی ایک فرد کی رائے پر عمل نہ کرو، بلکہ جہاں آراء زیادہ ہوں ان کی رائے پر عمل کرو۔ تو گویا اجتہادی معاملات میں جب حل و عقد بیٹھے ہوں گے اور اختلاف رائے ہوگا تو پھر فصل نزاع یہ ہے کہ جہاں زیادہ آراء ہوں گی اس طرف فیصلہ جائے گا اور وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کا جو پورا نظام ہے اجتماعی وہ شورا کی بنیاد پر ہے۔ یہ شورا یہ آج کے دور کی پارلیمنٹ بھی ہے، اور اس کو اسلام اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی تنفیذ کا بھی اختیار ہے، اور جو احکامات نہیں دیے تو ان احکامات کے علاوہ انسانی زندگی کے لیے قانون سازی کا بھی اختیار ہے۔ ہاں البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس شورا کا جو ممبر ہے اس کے لیے ایک شرائط ہونی چاہیے، یعنی چونکہ اس شورا کا کام بہت بلند ہے،
بہت اعلیٰ پائے کا کام انہوں نے کرنا ہے، اس لیے اس میں ہما شما کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس میں امانت اور دیانت کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں علم کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں تقوی کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں اسلام کے لیے قربانیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اپنے تقوی میں ممتاز ہوں، وہ لوگ جو اپنے علم میں ممتاز ہوں، وہ لوگ جو اسلام کے لیے قربانیوں میں ممتاز ہوں، ان کی جب پارلیمنٹ بنے گی تو وہ یقیناً شورا کے ذریعے پھر اس اسلامی معاشرے کو نئی جہتوں کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ وہ شورا کا اصل کانسیپٹ ہے جو یہاں دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔